جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایک چینی اخبار میں خبر چھپی ہے کہ جو نئی ایک سی پیک کے ساتھ نئی روڈ بننے جا رہی ہے جو گلگت بلتستان سے ہوتی ہوئی یہ سارے روٹ کو ملائے گی مظفر آباد کے ساتھ، اور اس خبر کے بعد جو ہے بھارت کے اندر اس وقت جو ہے وہ مچا ہوا ہے شور۔ اور اوریہ صاحب، یہ جو نیا جو پرپوزڈ روڈ ہے اس حوالے سے کیوں بھارت تین چیزیں، بھارت بھی امریکہ بھی، تین چیزیں ہیں جن کو وہ خاص طور پہ سیکیور کرنا چاہتے ہیں اس سارے میں۔ ایک تو اوغر جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اوغر کو ہم اوپن کر رہے ہیں، ٹھیک اوغر سے وہ شگر کے راستے ہوتے ہوئے آئیں گے، اور شگر کا جو علاقہ ہے اس کے قریب ہی آپ کا سیاچین کا بارڈر ہے، اور واقع پھر آ کے کارگل کا علاقہ آ جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کردو کے نیچے سے جب وہ چلے گی روڈ تو دیوسائی پلینز جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے امپورٹنٹ ترین پلیس ہے کہ جس کے اگر میزائل بیٹریز نصب کرتی جائیں تو پوری دنیا آپ کے رینج میں آ جاتی ہے، اور جس پر امریکہ کی بڑی پرانی نظریں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1979 آنورڈ جس وقت رشیا انٹر ہوا تھا دسمبر میں، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ رشیا جو ہے دو چیزوں کے لیے آ رہا ہے، ایک دیوسائی پلینز کے لیے آ رہا ہے اور دوسرا آ رہا ہے وارم واٹرز کے لیے۔ تو اس کے اس نے یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا یہ روڈ جو ہے یہ بیسیکلی جس جگہ سے گزر رہی ہے یہ پورے کے پورے ویلی آف آزاد کشمیر کو ہاف اینڈ ہاف میں تقسیم کر دے گی، اور اس روڈ کے اوپر اگر چائنا کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے اور یہ لنکیج شروع ہو جاتی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ روڈ مظفر آباد سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ شاردا سے ہوتی ہوئی یہ گوری کوٹ اور اس کے بعد کردو اور شگر اور پھر اس کے بعد آگے جا کے اس کے اوغر کے اٹانومس ریجن کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک سائیڈ پہ تو یہ پوری کارگل اور یہ ساری لائن آف کیونکہ ظاہر بات ہے ہوتا ہو جا رہا ہے کہ جو بیسیکلی جو روڈ ہے آلریڈی جو سست سے جاتی ہوئی خنجراب میں جاتی ہے اس سے انڈیا بہت دور ہو جاتا ہے۔ یہ پیرلل روڈ بن گئی ہے، پیرلل لیکن کافی دور کر کے نیا روٹ بن گیا ہے، اور یہ روٹ آپ دیکھیں نا، اس روٹ سے اگر آپ بات چائنا آتا ہے، چائنا کا مسئلہ کیا ہے عثمان صاحب؟ چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کی 94% جو پاپولیشن ہے یہ ایسٹ میں رہتی ہے، اور اس چائنا کا جو کم از کم 58% ایریا جو خالی ہے بالکل، وہاں صرف 6% پاپولیشن رہتی ہے، اور ان کے پاس زمین اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ اس طرف ٹریڈ شروع ہو جائے تو اس کے ٹریڈ کے حساب سے بھی وہ کافی آگے لے آ سکتے، اور وہ چاہتے یہ ہے کہ اس کے ساتھ جب یہ کھلے گی تو یہاں سے لوگ نکلیں۔ یہ بیسیکلی اسلام آباد تک کنیکشن ہے۔ اب اس روڈ کا کوئی اور تک نہیں بنتی۔ دیکھیں وہاں پر چائنا کا جو خنجراب بارڈر آپ جیسے کراس کرتے ہیں تو آپ کاشکر میں آ جاتے ہیں، آپ اورمچی میں آ جاتے ہیں، یہ پورے علاقے وہ ہیں جو ان کے آباد علاقے ہیں جہاں پر ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں۔ اوغر کا علاقہ اتنا آباد علاقہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ روڈ بن گئی اور یہ چائنیز انٹرسٹ وہاں موجود ہوا تو آپ خود سوچیں کہ اس پورے علاقے کے اندر انڈین جو ہے آپ کی وہ بارڈر انفلٹریشن ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 2-3 خبریں اور چل رہی ہیں کہ بی ایل اے جو ہے اس کے خلاف جو بیسیکلی مین میجر ایکشن لیا ہے وہ چائنا نے لیا ہے بلوچستان۔ اچھا، یہ اس ریجن کے اندر گلگت بلتستان میں آج خبر دیکھ رہا تھا کہ 2-3 ایسے جو نیٹ ورکس ہیں ایکسپوز ہوئے ہیں کہ جو راہ کے ساتھ کنیکشن کے اندر ہیں اور اس علاقے کے اندر گڑبڑ پیدا کر رہے ہیں، اور اس میں 3-4 نام بھی آئے کہ ابھی انہوں نے پکڑا بھی ہے، کہاں ٹریننگ لے کے آتے رہے ہیں، پورا نیٹ ورک پکڑا ہے، خاص طور پہ زینبیون کا جو بندہ پکڑا انہوں نے، یہ اس ریجن کے بھی پکڑے ہیں، اس میں ہے بلتستان سٹوڈنٹ موومنٹ بھی ہے، کوئی ایسے آپ دیکھیں نا بہت بڑا کام ہوا ہے۔ آپ کبھی آغا خان کو انڈر اسیسمنٹ نہ لے کے دیں کبھی بھی۔ آغا خان جو ہے یہ بنیادی طور پر جنرل ڈائر جو بعد میں ڈائر بنتا تھا، کیپٹن ڈائر جب ہوتا تھا نا کندھار میں، یہ اس وقت سے انگریزوں کا ایجنٹ چلا آ رہا ہے۔ جس وقت ان کی وہ بیسیکلی وہ بنی تھی، وہاں سے نکلے تھے فاطمیڈ سے، تو یہ اصفہان میں آ کے رک گیا تھا، گھوڑوں کا کاروبار کرتا تھا۔ تو صحیح ہے، وہاں سے جو آغا خان وہاں سے جب نکلا ہے تو اس نے آ کے جنرل ڈائر کو 50,000 گھوڑے کا تھا دیتا ہوں، پھر 5,000 گھوڑے دیے تھے۔ تو آغا خان کو انہوں نے 5-6 جگہوں پہ زمینیں الاٹ کی تھی۔ ایک زمین الاٹ کی تھی انہوں نے بامبے میں، دوسری زمین آغا خان کو الاٹ کی تھی گوادر میں، تیسرا جو علاقہ تھا یہ جو گلگت بلتستان، وہاں پہ کام بھی بڑے کیے، وہاں پہ کام بڑے کیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آغا خان جو ہے یہ ایک سنگل جسے کہتے ہیں رچ پرسن جو ہے، اور وہ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو خمس کا پیسے بھی آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پلاننگ دیکھیں کہ یہ پورے کا پورے یہاں بھی ہیں یہ لوگ اور کراس کر کے تاجکستان میں ہیں۔ آپ تاجکستان میں دیکھیں تو آپ کو انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ملے گا، بڑے بڑے کلچرل سینٹر بنائے ہوئے ہیں، یہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک جو گلگت بلتستان کے اندر بھی خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان سب سے پیسفل لوگ ہیں، جیسے
जैसे वहाँ के हज़ारे हैं ना, बहुत पीसफुल, सदियों से पीसफुल, इतना पीसफुल कम्युनिटी क्वेटा में, गुलिस्तान में कोई और नहीं थी। या पारसी थे या हज़ारे थे, अपने आराम से जिंदगी गुजारते थे, मेहनती लोग थे। ऐसे ही गिलगिती थे पूरे पाकिस्तान में, यहाँ से कुक जाते थे और दूसरी चीजें क्या। वहाँ क्या शिया सुन्नी फसाद शुरू कराया गया। चलास में खास तौर पे वो गाड़ियों से उतार के सुन्नी और शिद्दत पसंद वो खड़े किए गए, वहाँ शिया वो जो है ऊपर शिगर में वो खड़ा किया गया उनके अंदर, और गिलगित उनका बेसिक कर किया गया, ताकि अगर कभी चाइना का इन्फ्लुएंस बने तो ये लड़ाई जो है वो बिल्कुल शुरू हो जाए। और आप अंदाजा करें कि एक जमाने में तो खबरें थी कि चिलास के पहाड़ों के अंदर उसामा बिन लादेन जो है बैठा हुआ है, और आपको पता है कि उसके ऊपर एक्शन करने के चक्कर में भी आए हुए थे। फिर बाद में पता चला कि उसामा बिन लादेन किसी और जगह है, और ये है वो है। और वो पहाड़ों एक उसकी उसामा की एक तस्वीर आई थी, पहाड़ों के अंदर लाठी पकड़ के घूम रहा है, वो रहमान ज़वाहिरी, आपको याद होगा, एक मूवी छोटी सी आई थी, उन्होंने खुद रिलीज की थी। और उनको वो लगाते रहे कि ये फाना फ्लोरा जो है ये चिलास वाला है, ये जो इस जगह से बशाम से आगे का जो इलाका है। लेकिन इस सारे इलाके को इस हद तक डिस्टर्ब किया। मैं 2002 में गया था, और वहां से लोग जैसे अफगानिस्तान गए हुए थे लड़ने के लिए यहाँ से, और वो उनमें से 4 लोग जो थे उनकी लाशें आई थी। आप देखें उस्मान साहब, ये किस हद तक शिद्दत पसंदी थी कि 3 लोग जो थे शहीद हुए हैं उनके लिए, वो दाढ़ी वाले थे, एक दाढ़ी नहीं थी। मौलवी ने दाढ़ी वाले का जनाब पढ़ने से इनकार कर दिया। यानी ये लेवल आ गया, और यही हाल जो है वो दूसरी तरफ है। आप जाएं वहां पर, आपको हौजा इल्मी में फलाने खुमैनी की भी तस्वीरें मिलेंगी, फलाने की भी तस्वीरें मिलेंगी, और वहाँ एक खास किस्म का वो मिलेगा कि हम तो यहाँ इनकलाब लाना चाहते हैं, और ये हमारा पुराना सरजमीन और हमारा ईरान के साथ हम पता नहीं कितने सदियों से, क्योंकि सैयद अली मदानी जो हैं वो तो वहाँ से आए थे, अपना क्या नाम है, हमदान से, और वो बेसिकली फिर बात में तो वहाँ चले गए, कोलाब में उनका कब्रिस्तान, लेकिन हमदान ईरान का इलाका है। तो इकबाल ने, असल मसला ये है कि इस रूट के बनने के बाद अब मुझे लगता ये है, ये 740 किलोमीटर का रूट है, कोई ज्यादा लंबा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप और, लेकिन ये इस रूट को बड़ी आसानी से चाइनीज बना लेंगे। चाइनीज की अपनी ट्रेन सारी ऐसी है, वो करते, दे आर एक्सपर्ट इन इट। लेकिन असल जो परेशानी है उसको कि इस रूट के चक्कर में जो मिलिट्री बिल्डअप है चाइना का, और वो उससे देखें दयामिर बादशाह डैम पे कितने बड़े इतराजात थे, अब शुरू हो गया ना। सबसे बड़ा ये था कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसमें बना क्यों रहे हो, सब कुछ। आपको पता है कि जब कोई ताकत आपके पीछे हो, जिस वक्त अमेरिकन फर्म ने आके मीरपुर डबो दिया था, तो बोला था इंडिया, आपने पूरा मीरपुर डबो दिया, नया मीरपुर अमेरिकी बना के भी गए, मीरपुरियों को इंग्लैंड भी ले गए, वहां मंगला डैम भी बन गया। बोला कोई, किसी ने कहा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है? नहीं, बन गया, तस्वीरें भी लगी उसके साथ साथ। अगरचे कि तरबेला तो हमारा अपना इलाके में है, लेकिन ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अभी तक। ठीक इसी तरह आप दयामिर बादशाह जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और भी आगे भी 4-5 सारी चीजें जो है वो आ रही हैं। असल मसला ये है उस्मान साहब के सारे का सारा जो मामला है, ये असल में है ही ऐसा कि जिस मामले के अंदर अभी है चीजें खुलना शुरू हो गई। कल हमने बर्मा की डिस्कस की थी, अभी एक और आज मैं बात करना चाहता अच्छा, बर्मा की बड़ी दिलचस्प बात कि वो जो चीजें सामने आ रही हैं कि जिसकी जो कैबिनेट थी उसमें 70% तो फौजी थे, 25 नहीं, जो मेन वज़ार थे उनके पास उनके साबकीन जो है। देखिए मैंने कल आपको कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो सिस्टम भी नहीं चला, मैंने आपको हाइब्रिड सिस्टम नहीं, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन चलाया उन्होंने चलाया। मसला सरा ये है कि लड़ाई वहां लोगों की नहीं हुई, लड़ाई तो चीन अमेरिका की और इंडिया की हुई है। वो तो 1962 से लेके तक कि आप कभी रंगून जाएं और साथ वो इलाका देंगे, जितनी इस वक्त पर कैपिटल इनकम जितनी वहां पर बर्मा गरीब मुल्क नहीं रह गया हुआ। आप देखें बर्मा से उन्होंने नारकोटिक स्मगलिंग कैसे खत्म की थी, हेलीकॉप्टर से बकायदा खत्म कर दी थी, खत्म बिल्कुल। ये अरकान का जो मसला है जिसको हम रोहिंग्या का मसला कहते हैं, रोहिंग्या का मसला भी गोरे ने खासतौर पर देखे। आप खुद सोचे ना कि सारी दुनिया में मुसलमान मार रहे हैं, वेस्ट को दर्द रोहिंग्या का क्यों होता है? वजह सारी ये थी कि रोहिंग्या मुसलमान मरे, लेकिन उनको खासतौर पे एक्सप्लॉइट किया गया ताकि वो अरकान वाला रूट जो है वो चाइना का ना बन सके। सही है। और उनको उठा के कभी इंडिया लेके जा रहे हैं, कभी वो लेके जा रहे हैं, कभी यहाँ घुमा रहे हैं, ताकि एक और मजलूम ये तैयब अर्दोगान साहब हीरो बन के वहां जाके पहुंच गए और ये हो गया वो। ओ भाई अल्लाह के, अब वो मुझे याद अच्छी तरह की जो बेसिक लड़ाई हुई थी वहां पर ये हुई थी कि वो उसका अपने आप को बंगाली बिहारी देखते थे, ये अरकान वाले, कि हम स्पीकिंग है, हम वहां रह रहे हैं और हम अंग्रेज रख के गया हुआ।
دوسری بات وہاں پر یہ ہوئی ہے کہ وہاں پر بدھ نیشنلزم کو ابھارا گیا، ریلیجس فنیٹک ایتھنک نیشنلزم، یعنی وہ نسلی تعصب جس کی بنیاد کے پیچھے ریلیجن ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک بات یاد رکھیں، اس وقت جو سب سے زیادہ مظلوم کمیونٹی ہے نا، جس کا کوئی نام نہیں رہا، وہ سری لنکا کے مسلمان ہیں، 26% ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سال پہلے انہوں نے ان کی حلال سرٹیفکیشن تک ختم کر نہیں، وہ جلانے کی بھی ویڈیوز آئی ہیں کہ انہوں نے لیکن کوئی نام وہ جلا رہے ہیں، اور یہ بدھ کر رہے ہیں وہاں پر، ٹھیک، کوئی نام نہیں، کیونکہ وہاں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ بیچارہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، سلون کا لگا کے ختم ڈیٹ سال۔ اس لیے مسئلہ سر یہ کہ یہ لڑائی اب جو ہے کچھ اور طرح کی نکل گئی ہے۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ لڑائی۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا، انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔